وقت جس طرح غم دل کو کھاتا ہے اور دل غم کو کھاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد کرتا رہتا ہے۔ یہ کھیل کب سے شروع ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ وقت کیا ہے اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ ہم نے وقت کو شب و روز میں تقسیم کر رکھا ہے، موسموں میں بانٹ رکھا ہے، لیکن یہ دن رات، گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ برسات سب سورج کے دم سے ہیں، اور ماورائے شمس بھی کائنات ہے، بلکہ کائنات ہے ہی ماورائے شمس و قمر، اور جہاں نہ دن ہے نہ رات وہاں بھی وقت ہے۔ وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوگا اس کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ وقت قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم وہ جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد قائم رہے، جس کا نہ یوم پیدائش ہو نہ یوم وصال۔ ہم خالق کو، اللہ کو قدیم مانتے ہیں، اور وہ ہے بھی قدیم۔ کسی اور ذات یا کسی اور شے کا قدیم ہونا خالق کی احدیت کے باب میں شرک ہے۔ حادث وہ جو پیدا ہوا اور ایک خاص محدود عرصے کے بعد مر جائے۔ جو لوگ وقت کو قدیم مانتے ہیں وہ وقت کو خالق ہی مانتے ہیں۔ جو لوگ وقت کو قدیم نہیں مانتے وہ اسے مخلوق سمجھ کر حادث اور فانی کہتے ہیں۔ وقت کو فانی ثابت کرنا مشکل ہے۔ حادث و قدیم کے بارے میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے۔ اللہ قدیم ہے، انسان حادث۔ کوئی انسان جب قدیم نہیں ہو سکتا تو کسی انسان کی حیات بعد ممات بالوجود کیسے تسلیم ہو سکتی ہے؟ اسی بات پر مسلمانوں کے اندر اختلاف رہا ہے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قدیم کے بارے میں جتنا علم دنیا میں موجود ہے حادث کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات، اللہ کے احکامات و ارشادات سب انسانوں ہی کے ذریعے سے ہیں۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں حادث اور قدیم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قدیم جب حادث سے کلام کرتا ہے تو کلام بھی قدیم۔ قدیم کا قدیم کلام حادث کو حادث کیسے رہنے دے گا؟ اللہ کا ارشاد کہ وہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کی تفصیل کچھ بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ درود کا سلسلہ قدیم نے کب شروع کیا، کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پیدائش مبارک سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو کلام قدیم نہ ہوگا، اور اگر یہ سلسلہ آپ کے ظاہری وصال مبارک پر ختم ہو جاتا ہو تو بھی یہ کلام قدیم نہ ہوگا۔ ہم ثابت کچھ نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ عرض ہے کہ قدیم کا عمل بھی قدیم ہے، قدیم کا وجود بھی قدیم ہے، قدیم کی محبت بھی قدیم ہے، اور قدیم کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدیم ہے۔ قدم حدوث سے ماورا تو قدم حدوث کا ہے گماں، ہے قدم کا جلوہ حدوث میں تو قدم حدوث کی ضد کہاں۔ بہرحال یہ ان کی بات ہے، وہی جانتے ہیں۔ قدیم حدوث سے باہر نہیں، جدا نہیں، قدیم حدوث میں پابند ہے اور نہ مبتلا ہے۔ ہر جلوہ قدیم کا جلوہ ہے، لیکن کوئی جلوہ از خود قدیم نہیں۔ یہی حد ہے ادب کی حد، حفظ مراتب کی حد، عابد اور معبود کی حد، خالق اور مخلوق کی حد، راز اور محرم راز کی حد۔ بہرحال ہم وقت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ وقت قدیم ہے کہ حادث، اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں۔ ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں، اسے گزارتے ہیں خوشیوں کے ساتھ، غم کے ساتھ، محفلوں میں، تنہائی میں، محنت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان ایام کو ہم کیا کریں۔ مجبوری دیمک کی طرح ہماری زندگی کو چاٹ لیتی ہے، گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں، اور سب کچھ بنتے بنتے ہم انجام کار بے وقوف بن کے رہ جاتے ہیں۔ ہم وقت کو بچاتے ہیں، اسے بچاتے بچاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرشتہ ہمارے کان میں کہتا ہے کہ ختم ہو گیا وقت، ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ میں نے خرچ نہیں کیا، ختم کیسے ہوا؟ یہ ظلم کے جمع کیا ہوا خرچ سے پہلے ختم ہو گیا۔ انسان کو جب یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے، اس پر جب یہ راز منکشف ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ مسافر کا سفر طے نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان وقت کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ منزلیں طے ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ گھوڑا اپنے سوار بلکہ شہ سوار کو گرا کر بے یار و مددگار چھوڑتا ہوا غائب ہو جاتا ہے اپنے نئے سوار کی تلاش میں۔
وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن وقت کا قافلہ چلتا رہتا ہے۔ حادث اور قدیم کی بحث جاری رہتی ہے۔ ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ ہماری 60 سال کی اوسط زندگی میں 20 سال تو نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ وقت بیچ دیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آزادیوں میں غلامی کرتے ہیں، اور اس کے عوض جو معاوضہ ملتا ہے اس سے زندگی کو باشعور اور باسلیقہ بناتے ہیں۔ جب شعور اور سلیقہ حاصل ہوتے ہیں تو ہم خود ہی لا حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو خرچ کیا وہ خرچ ہو گیا، جو بچایا وہ بھی خرچ ہوگا۔ ہمارا قوی وجود آخر کار ریت کی دیوار کی طرح اندر ہی گرتا ہے اور یہ موجود نامود ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کو خوشگوار مستقبل کے لیے گزارا وہ نہ سمجھے کہ وہ خوشگوار مستقبل کب آئے گا۔ زندگی ایک خوفناک اور حسرتناک ماضی بنتی جا رہی ہے اور نگاہیں خوشگوار مستقبل پر لگی ہیں۔ وقت ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ایک نامعلوم موہوم لیکن حسین مستقبل کا انتظار کیا جائے۔ خوابوں کے خوبصورت آئینوں میں نظارے دیکھے جائیں، لیکن جب حقائق پر نظر پڑے تو طلسم ختم ہو جائے، آئینے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور خوبصورت خواب ایک بھیانک تعبیر دے کر رخصت ہو جائے۔ وقت کی محنت، عمر کی کمائی وقت ہی برباد کر دے۔ جو لوگ اپنے وقت کا معاوضہ اپنے وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر اور قابل قدر نفوس آئے وہ ہمیشہ وسیع کائناتی عظیم تخیل کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے سے اپنے وقت کی قیمت نہیں حاصل کی، اور آج ہر زمانہ ان کا اپنا زمانہ ہے۔ کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی نہیں، کوئی دور ان کے دور کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی بقا ان کو فنا سمجھ کر ترک نہیں کر سکتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو وقت نے اپنے ساتھ ملا لیا، جن کو قدیم نے حدوث سے نجات دی۔ سلام ہو ان فانی انسانوں پر جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر حادث اور قدیم کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں فنا بقا کے رموز آشکار ہوتے ہیں۔ یہاں زمانہ ہر زمانہ ہو جاتا ہے۔ بات بڑی آسان ہے۔ اگر انسان وقت ہو جائے تو ہمیشہ رہے گا، اگر وقت انسان ہو جائے تو باقی نہ رہے گا۔ انسان نے وقت کو تقسیم کر کے خود کو برباد کیا۔ ہمارا وقت گھڑیال کھا گئی ہے، گھڑیال بڑھ گئی ہے اور عمر گھٹ گئی ہے۔ جب پیمائش نہیں تھی وقت وسیع تھا، جب پیمائش ہو گئی پروگرام بن گئے، پابندی شروع ہوئی، باقاعدگی کی وبا پھیل گئی۔ وقت بیمار ہو گیا، کیونکہ وقت نہ دن ہے نہ رات، نہ موسم نہ تاریخ، وقت بس وقت ہے، ہر آغاز سے آزاد، ہر انجام سے بے نیاز۔ جو سکھیاں رنگ راتڑی کریں سوچ بچار، ایک ہی بوند میں رنگ نے اڑنا ہے 100 بار۔ ندی کنارے میں کھڑی جانا ہے اس پار، رام بھروسے چل پڑوں تن نیا من خیون ہار۔ واصف کہے کبیر سے سنو ہمارے یار، ہم تم جیسے جگت میں آئے نہ دوجی بار۔